ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله۔ تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی اور ہماری رہنمائی و رہبری کے لیے ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے وہ راستہ جو جنت میں ختم ہوتا ہے اس راستے کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے جہنم سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر قوم کے اندر انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب بھی نبی کا نام آئے تو مومن کے اوپر ضروری ہے کہ مختصر سا وہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص ہمارے عزیز شیخ عاطف صاحب، یہاں کے ذمہ داران کا میں مشکور ہوں کہ کافی عرصے کے بعد آپ سے ہو ہونے کا موقع ملا ہے۔ آج جو عنوان ہے جو آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مومن کے اوصاف کیا ہیں، مومن کی پہچان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس چند مختصر سے وقت کے اندر اہم پوائنٹ کی طرف آپ کا میں توجہ چاہتا ہوں، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو ایک باورچی ہوتا ہے وہ چاول کا ایک دو دانہ جب ٹٹولتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے چاول پکا ہے کہ نہیں پکا ہے۔ اسی طریقے سے ہوشیار لوگوں کی نشانی ہے کہ اہم مدعا مختصر وقت کے اندر رکھا جائے تاکہ وہ سمجھ جائے۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہم نے خطبہ کے اندر تلاوت فرمائی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اس کے اندر 6 باتیں مومن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یوں تو پورا قرآن مجید کے اندر مومن کی علامت، مومن کی خصوصیات، مومن کی پہچان اس کے اندر ذکر ہے۔ یہاں پر جو آیت کریمہ ہے اسی کے اندر ساری گفتگو ہوگی، اسی کے اندر تفسیر و تشریح بھی کی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے جب ہم آج کل کے نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مسلمان کہتے کسے، مومن کہتے کسے، تو ان کا اکثر و بیشتر جو جواب ملتا ہے کہ بھائی ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارے ابا نے رکھا تھا، دادا بڑے پیار سے عبدالرحمن بلاتے ہیں، ہمارا عقیقہ بھی ہوا ہے، ختنہ بھی ہوا ہے، کبھی آئیے ہمارے گھر پہ دیکھیے ہمارے گھر کے بلڈنگ میں لکھا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میری پہچان ہے کہ بھائی ہم مومن مسلمان ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ کیوں ایسا جواب ہے؟ اس لیے کہ دین کی دوری کی وجہ سے، دین کا علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہم سب کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ آپ دنیا چاہے جتنا پڑھے کوئی روک تھام نہیں ہے، کوئی آپ کو پکڑے گا نہیں، چاہے جتنا علم حاصل کیجیے، لیکن اگر آپ کے پاس دین نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ کا زندگی بیکار ہے جینا۔
دین ہونا بہت ضروری ہے، نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے اختلافات رونما ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ جہالت ایک ایسی بری شے ہے کہ کہیں پر بھی ایک دو نکل گئے جاہل تو اتحاد اگر ہونا بھی ہوگا تو کرنے نہیں دیں گے، یہ لا علمی کی وجہ سے۔ اور شیطان الحدیث کے اندر عقیدے میں تو زیادہ گڑبڑ گھوٹالہ نہیں کر پایا، ہوتا ہے کچھ جگہ پہ اہل حدیث بھی ہے جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، جن کا منہج درست نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر دیکھیں کہ اہل الحدیث کے اندر اتحاد پایا جائے گا ایک مسئلے پہ، وہ عقیدہ ان کا مضبوط ہوگا، قرآن حدیث پر ہوگا، منہج سلف پر ہوگا، الحمدللہ۔ لیکن شیطان کچھ جگہوں پہ کامیابی حاصل کیا کہ وہ اخلاق میں بگاڑ پیدا کیا، معاملات میں بگاڑ پیدا کیا، انتشار پیدا کیا، ہم اور انا کی بیماری ہمارے اندر ڈال دی کہ آج انتشار کے شکار ہے جماعت کے اندر، اللہ ماشاءاللہ۔ آئیے مومن کہتے ہیں کسے قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض۔ پہلی ہی نشانی اللہ تعالیٰ نے کہا مومن مرد مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، یہ پہلی نشانی ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں آپ دیکھو قرآن مقدس کے اندر، ایمان ہمیں ایسا لانا جیسے صحابہ لائے ہیں، جس طریقے سے صحابہ لائے ہیں تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ کے مثل ایمان لاؤ، اول مومنین وہی ہے نا، تو صحابہ کے مثل ایمان لاؤ گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت سے اٹھائے جاؤ گے انشاءاللہ۔ کامیابی سب سے بڑی وہی ہے جو جنت جس کو حاصل ہو جائے۔ تو کامیابی دنیا اور آخرت کی کیا ہے؟ صحابہ کے مثل ایمان لاؤ۔ صحابہ ایسے ایمان لائے تھے جن کی پہلی صفت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ہمدرد ہوا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر بھی ہے نا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے اصحاب، آپ کے صحابہ آپس میں رحم دل ہوا کرتے تھے اور کافروں پہ سخت ہوا کرتے تھے، وہ ایک الگ تفسیر بھی ہے۔ تو یہاں پر جو صحابہ کا طریقہ رہا ہے وہ ہے آپس میں رحم دلی ہونا۔ یہی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر جو پہلی پہچان بتائی گئی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ ماں بہنیں آئی ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ آپس میں ہمدرد ہونا، آپس میں نرم دل ہونا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ آپ صحابہ کی سیرت پڑھیے، ایک طویل واقعہ کا میں مختصر سے ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہا۔ عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو 10 صحابی جو اللہ کے رسول نے جنہیں جنت کی بشارت دی تھی، تو ان میں سے ایک شخص ہیں عبد الرحمن بن عوف۔ جب یہ ہجرت کیے، اور ہجرت کا واقعہ بھی بڑا دردناک ہے کہ ان کے بیوی بچے مال اور ان کی خود کی سواری کو چھین لیا ان کے گاؤں والے قبیلے والوں نے، لیکن ان کا ارادہ نہ چھین سکے، انہیں بہت ستایا۔ ظاہر سی بات، حق بات والوں کو، بولنے والوں کو ہمیشہ ستایا گیا ہے۔ ہم اور آپ کیا آزمائے گئے ہوں گے جو وہ آزمائے گئے ہیں؟ کبھی بھی آپ کو لگے کہ ہم بڑے آزمائش میں، بڑی مصیبت میں صحابہ کی سیرت پڑھیں گے نا تو آپ کی آزمائش ہلکی لگے گی انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، گاؤں والے آگے کہاں جا رہے ہو؟ جا رہے ہیں اللہ کے رسول کے پاس رہیں گے، یہاں پہ اجیرن ہو گیا زندگی۔ کہا جا رہے تو جاؤ، ہمارے گھر کی بہو نہیں لے جا سکتے، اللہ اکبر، ہمارے گھر کا پوتا یہ ہمارے گھر کا والد ہے نہیں لے جا سکتے ہو، چھین لیا ان کے بچے بچیوں، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے مال کمایا تھا، کہ مال تم نے یہیں کمایا تھا، اسے بھی نہیں لے جانے کی اجازت ہے، وہ بھی لے لیا۔ اونٹ رکھا تھا کہ اونٹ کے سہارے ہم سفر کر لیں گے، کہا تم نے اس کو بھی یہیں کمایا تھا، اس کو بھی نہیں لے جانے دیں گے، لیکن ان کا ارادہ نہیں چھین سکے، سب کچھ تو چھین لیا۔ پیدل سفر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن گردآلود ہیں، ہاں، کیونکہ پیدل سفر کر کے آ رہے ہیں، پیروں میں وہ خون رس گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا، جب عبد الرحمن بن عوف کو کہا کیا بات ہے، میں کیا بات ہے عبد الرحمن؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر آئے ہیں، میرے بیوی چھین لی گئی، مجھ سے ہماری اولاد چھین لیے گئے، مال چھین لیا گیا، اونٹ چھین لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں عبد الرحمن غم نہ کر، ایمان کی دولت بچا کر آئے ہو، سب سے بڑی دولت ہے، سبحان اللہ، ایمان کی دولت لے کر آئے ہو۔ یہ صحابہ یہ صرف سننے سنانے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ایک واقعہ ہے، ہمارا
وہ تو بڑے دلدار تھے، کیا کلیجے، وہ بھی انسان تھے ہماری اور آپ کی طرح، ایک انسان جیسے ہم لوگ، فیلنگ ہم لوگ کے اندر ہے، لیکن وہ بہتر انسان تھے، افضل انسان تھے۔ آپ دیکھو نا، بچوں کو قربانی پیش کر دیا، بیوی قربانی پیش کر دیا، مال کی قربانی پیش کر دیا، سفر کی قربانی جو سواری تھی اس کی بھی پیش کر دیا۔ ہم اور آپ وقت کی قربانی نہیں دے سکتے کہ جمعہ کے دن اول وقت آنا ہے، لیکن آئیں گے ایسے وقت میں جب نماز کھڑی ہونے والی ہوگی اور کہیں گے ہم زبردست کے زبردست مسلمان ہیں، ہم سے بڑا مسلمان کون ہے؟ افسوس کی بات ہے۔ تو پہلی پہچان کیا ہے؟ مومن کے اوپر جو مصیبتیں آتی، پریشانیاں آتی ہیں تو کس طریقے سے آتی؟ اب رحم دلی دیکھیے یہاں پر، جو میرا اہم نقطہ ہے اس آیت کریمہ کا، کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں اور یہ مہاجر ہیں درمان، کہا کہ میرے بھائی، میرے پاس اللہ نے بے شمار مال دیا، جتنا چاہو لے لو، 2 بیویاں ہیں، جسے آپ چاہو ہم اسے طلاق دے دیں، عدت کے بعد اپنے نکاح میں لے لو۔ اللہ اکبر! اپنے بھائی کے لیے مال تو چلو چھوڑو، بیوی تک کو پیش کر دیا۔ یہ اپنے بھائی کے لیے ہوتی رحم دلی، یہ ہوتی اپنے بھائی کے لیے ہمدردی۔ ہم اور آپ اللہ ماشاء اللہ، ہمارے اندر تعصب ہے، ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر بغض ہے، ہمارے اندر ہم جتنا زیادہ نقصان پہنچا سکے اتنا اچھا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ کرو، چوری چھپے کسی کی بات نہ سنو، جاسوسی نہ کیا کرو، کسی قیمت کسی چیز کی بولی آوازہ نہ لگاؤ اس کی قیمت بڑھانے کے لیے، یا اس کو بولی آوازہ نہ لگاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، تم سب اللہ کے بندے اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، آج ہمارے اندر ہے اللہ ماشاءاللہ۔ ہم تو ایک صف میں کھڑا ہونا نہیں چاہتے، یہ کیسے ہمارے بغل میں کھڑا ہو گیا؟ اتنی حسد۔ سگے بھائی کی حالت ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، میں پروگرامس وغیرہ جب کہیں جاتا ہوں تو وہاں کے حالات کا بھی جائزہ لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ سگے بھائی اتنی زمین کے لیے مقدمہ کیے ہوئے ہیں، پشت در پشت لڑ رہے ہیں، پشت در، اور قبضہ ناحق کیے ہوئے ہیں، ناحق قبضہ کیے ہوئے۔ اللہ افسوس کی بات ہے مسلمانوں، افسوس کی بات ہے۔ یہ اپنے اندر رحم دلی پیدا کرو، پہلی پہچان ہے یہ مومن کی، آپس میں رحم دل ہونا۔ اسی طرح مومنہ عورتوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہوا کرتی ہیں، چگلی نہیں کرتی ہیں۔ ہاں، آج کل ہمارے گھروں کا حالات دیکھ لیجئے کہ دیورانی جیٹھانی کی نہیں بن رہی ہے، ساس بہو کی نہیں بن رہی ہے، نند بھاوج کی نہیں بن رہی ہے۔ آخر کیا ایک عورت کی دشمن بنی پڑی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ جتنا زیادہ کھینچ سکے۔ کیا ملے گا گھر میں؟ حکومت، گھر میں پاور اتھارٹی؟ کیا چاہتی ہو؟ یہ پاور اتھارٹی 40 سال 50 سال کے بعد ختم، قبر پھر ملے گا، پھر قبر ملے گی آپ کو، اس قبر کے اندر سوالات ہوں گے، پھر آخرت کھڑے ہوں گے، آخرت میں کھڑے ہوں گے آپ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی یا شر کی ہوگی، وہ سب کا جواب دینا ہوگا۔ کیا تیاری ہے؟ نہیں، جیسے جی رہے ہیں جینے دو، تو کیا فائدہ؟ ایسی زندگی ہے، کیا فائدہ؟ کوئی ہمارے پر جو نہیں رینگ رہی ہے، دیکھ سے من میں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانور کہا ہے، جانور، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جانور کہا ہے، کہا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان کے دل ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں، اسی طریقے سے ان کی آنکھیں ہیں لیکن اسے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہے۔ ایک کتے کو بھی سمجھا دو نا کہ یہاں بیٹھنا ہے تو وہیں بیٹھے گا، یہاں پیشاب کرنا ہے تو وہاں پیشاب۔ یہ انسان ہے جسے اشرف المخلوقات کہا گیا، کہ کتنا اس کو سمجھایا جا رہا ہے، ایک جو نہیں رنگ رہی ہے۔ کتنی مرتبہ آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ جمعہ میں اول ٹائم پہ آؤ، اول صف میں آؤ، بے شمار مرتبہ بتایا گیا ہوگا، لیکن جو نہیں رنگ رہی۔ اب جانور سے بدتر ہو تب تو، ایک جانور کو بھی سکھا دو تو اس کو پتا چل جائے گا۔ ہمارے گھر کے پڑوسی میں ایک بکری پالتی ہے ایک لیڈی، وہ بکری کو شام کو مغرب کے بعد کھولتی ہے اور باہر لے جائے تو وہاں کہلاتی تو وہ شوشو کرتی ہے، اس کی عادت بنا دی ہے بکری کی، اس کو پتہ نہیں ہے شوشو کرنا ہے۔ ہم اس بکری سے کہیں گزرے ہیں کیا کہ ہمیں جو تک نہیں رہتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں، وہی جی رہے ہیں، جینے تو کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا، ذلت کی مار پڑے گی، پڑ رہی ہے لیکن ہوش نہیں آ رہا۔ آج کوئی ہے وقار اہمیت؟ مسجد، لاؤڈ اسپیکر، طلاق، بہت ساری چیزیں، وقت، اوقاف کا مسئلہ بھی دیکھ لیجیے، سب یوں 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 نکل رہا ہے، کچھ نہیں، ابھی بھی مگن ہے اسی پر۔
اپنے ضد اپنے انا کے اوپر. اللہ اکبر. مومن نرم دل ہوتا ہے. ایک صفت یہ ہے. دوسری صفت یہ امرون بالمعروف. مومن معروف کا کام کرتا ہے. ہم سب کے اوپر توحید کی دعوت دینا فرض ہے. مومن کی جو معروف کا کام اس کی بڑی لسٹ ہے. مختصر وقت میں بڑا تھا جلدی چل رہا ہوں. یہ اول وقت جو علماء کرام اول جو کیا کہتے ہیں کہ مومن کی لسٹ معروف کی جو لسٹ ہے اس میں اول نمبر پہ علماء کرام نے توحید کو رکھا ہے. ایک اللہ کی عبادت. ہمرا پور کے واسیوں خاص طور سے نوجوانوں بچوں ٹیک نہ لگاؤ سیدھے بیٹھو. مسجد میں ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے. ہمرا پور کے واسیوں مسلمانوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اگر مسلمان واقعی میں ہو اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو سنو حق بات کو تسلیم کرنا یہ بڑپن ہے. یہ بڑے دل والے جگرا والے ہی کر سکتے ہیں. یہ چھوٹے دل والے نہیں کر سکتے. یہ بڑے جگرے والے جو ہوتے ہیں وہی حق بات تسلیم کر سکتے ہیں. آپ دیکھو کہ آج ہمارے اوپر توحید ضروری تھا. کتنے لوگ کرتے ہو. آپ غیر مسلموں سے لین دین کرتے ہو اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے. تو ہمارے برادران وطن ہیں ان کا خیال کر رکھنا ان کے سکھ دکھ میں کھڑے ہو جانا یہی تو اسلام کی خوبی ہے خوبصورتی ہے. اپنے تو اپنے غیر کی بھی ہم سہایتا کریں غیر کے بھی ہم تعاون کریں اگر مشکلات میں بھلے ہم اس کے خوشی میں نہ شامل ہیں لیکن دکھ میں اگر شامل ہو رہے ہیں یہی اسلام کی تعلیمات یہ خوبصورتی ہے. کیا آپ نے اپنے غیر مسلم بھائی کو توحید کی دعوت دیا؟ نہیں مولانا. دیں گے تو ہمارا بزنس کاروبار کہیں نہ ڈاؤن ہو جائے کہیں وہ بھاگ نہ جائے اختلاف نہ ہو جائے ماحول خراب ہو جائے گا. چلو تو غیر مسلم اپنے گھروں میں ابا کو تعویذ پہنتے ہوئے دیکھتے ہو گھروں کے اندر شرک بدعات دیکھتے ہو روکتے ہو؟ ہاں نہیں. الا ماشاء اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر قربانی کرنے والوں مسلمانوں صرف ایک چیز ابراہیم کی یاد ہے کہ عید الاضحیٰ میں ہم جانور لائیں ہٹا کٹا اس کو قربانی پیش کر دے بس خلاص. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بقیہ سنت کہاں گئی؟ جب باپ کو توحید کی دعوت دیا باپ نے کہا نکل جاؤ نکل گئے. تو کیوں ڈرتے ہو ابا نکال دیں گے؟ نکل جاؤ نا. صرف قربانی کرنا جانتے ہو. اللہ نے مرد بنایا ہے حق بات سے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. مرنا گوارا ہے کٹنا گوارا ہے رشتہ داری ٹوٹ جائے اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی ہونی چاہیے. یہ ہمارے اندر کب پیدا ہوگا توحید کی دعوت؟ الا ماشاء اللہ. ہر جگہ اتحاد کانفرنس ملت کانفرنس ہو رہا ہے بھائی چارہ کانفرنس. مجھے یہ بتایا جاؤ میں خود شریک ہونے والا ہوں اتحاد کانفرنس میں. وہاں پر بھی بولا تھا یہاں پر بھی بول رہا ہوں. وہاں بھرے مجمع میں بولا تھا یہاں کی مسجد میں بول رہا ہوں کہ اتحاد صرف ایک ہی وجہ سے ہو سکتی ہے ورنہ پوری زندگی اتحاد کانفرنس کراتے رہیے اجلاس کراتے رہیے آپ لاکھوں خرچہ کرتے رہیے. امت کے اندر اتحاد تبھی پیدا ہو سکتا ہے جس دن ہم توحید کی صرف دعوت دیں. جس دن ہم سب کے سب توحید پر آ جائیں چاہے کوئی مسلک کے لوگ جس دن سب کے سب توحید پر آ جائیں گے اس دن اتحاد پیدا ہو جائے گا. ڈپلومیٹک باتیں کرنا بند کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. ان کو خوش ان کو خوش وہ خوش یہ خوش. اللہ کے رسول بہترین داعی تھے. آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا آپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا. کافر اور جو پرائے وہ سب کہتے تھے امین و صدیق ہیں لیکن جب کہا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہو تب ایک اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سب پھر اللہ کے رسول کہہ رہے کامیابی اسی میں ہے لیکن پتھر چل رہا گھرانے سے لوگ خلاف ہو گئے اللہ کے رسول سے. تو اللہ کے رسول سے بہترین داعی آپ ہو سکتے ہیں کہ سب کو آپ خوش کر لیں گے. اگر آپ سب کو خوش کر رہے اپنے دعوت میں یا تو آپ کی دعوت میں کمی ہے یا تو عمل میں کمی ہے. آپ کو کیا آپ سب خوش ہو رہے ہیں آپ کے دعوت سے؟ یا تو دعوت میں کمی ہے یا تو آپ کے عمل میں کمی ہے. 2 دنا 4 کی طرح بات کریے تاکہ بات سمجھ بھی آ جائے. تو توحید ایک اللہ کی طرف بلانا یہ توحید ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت جب ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. تو مومن کی یہ دوسری نشانی. تیسری نشانی وینہون عن المنکر. منکرات کی لسٹ بھی لمبی ہے. علماء کرام نے اس کو اول میں رکھا ہے شرک. شرک کہتے ہیں اللہ تو ہے جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے ہم تو اللہ کا انکار نہیں کر رہے اللہ تو ہے لیکن کنتو چونکی پرنتو
یہ بھی ہیں، ان کا بغیر وسیلے کا کام کیسے بنے گا؟ یہ مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے، آج کا بھی مسلمان کہتا ہے ہم تو اللہ کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جب تک ہم وسیلہ نہیں لگائیں گے ہماری بات کیسے پہنچے گی؟ اللہ اکبر، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جو رب کریم ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کے ہو گئے غذا پہنچا رہا ہے بغیر وسیلے کا، جب باہر آئے دنیا میں دودھ کی شکل میں تمہیں پہنچا رہا ہے غذا بغیر وسیلے کا، کسی کے سورس لگاتا، کسی کے سفارش لگاتا کہ اللہ تم کو دودھ دے؟ اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھا تھا رزق ملا آپ کو، آج دماغ لگاتے ہیں ڈی ایم سے ملنے کے لیے چپراسی کی ضرورت ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو؟ افسوس کی بات، ڈی ایم ڈسٹرکٹ منسٹر محتاج ہے پیون کا، چپراسی کا، چپراسی جب بتائے گا ڈی ایم کو تب پتا چلے گا کوئی ملنے آیا ہے، کیا رب کریم بھی محتاج ہے؟ کیا اللہ بھی ہمارا محتاج ہے؟ کہ جب تک اللہ کو کوئی بتائے گا نہیں تو اللہ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کون پریشان ہے، کس کی اولاد چاہیے، کون بیمار ہے، کہ اللہ کو نہیں معلوم ہوگا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں ما قدر اللہ حق قدر، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کیا ہے۔ اللہ تو وہ ہے کالی رات میں، کالی پہاڑ پہ، کالی چیونٹی کی بھی سن کر اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، یہ میرا رب ہے۔ اللہ ہمیں سانس دیتا ہے، اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اللہ کے آسمان کے چھت کے نیچے رہتے ہیں، یہ سانس کی قیمت کووڈ میں معلوم ہوگا آپ کو، 20,000 33,000 40,000 دے کے سلنڈر لاتے تھے تم، اللہ تمہیں پھوکٹ میں دیتا ہے سانس، 1 روپے بھی چارج نہیں کرتا۔ یہ میرا رب کریم کا یہ خوبصورتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملے میں کتنا بہترین انصاف کرتا ہے، اور ہم اپنے اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پھر بھی کھانے کو دیتا ہے، پھر بھی اللہ کی زمین پہ رہتے ہوا۔ شرم کرو مسلمانوں، اور اگر اسی شرک میں مر گئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ مشرک اگر شرک کی حالت میں مر گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اللہ جو گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کی بخشش اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں نکل گیا ہے، اللہ ہی اس کو ہدایت دے تو آئے ورنہ گمراہ ہو گیا۔ وہ اللہ کی بخشش نہیں ہے جنت میں، آخرت میں بخشش نہیں ہے۔ ڈرو اولاد والوں، اپنے بابا دادا تایا چاچا چاچی جو بھی ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے، جو نوجوان ہیں، اگر آپ کو پتا ہمارے باپ شرک کر رہے ہیں، تعویذ پہن رہے، علیتا فلیتا، گنج بخش، مشکل کشا، داتا، دستگیر، کسی اور کو بنا کر رکھا ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں اجمیر کو بھی مانتے ہیں، جو کہ ہم ان بزرگان دین کی عزت احترام کرتے ہیں، ہم بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، بزرگوں کی بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں۔ ہم صرف کو نہیں کہ نبی کو مانو نبی کی نہ مانو، بزرگوں کو مانو بزرگوں کی نہ مانو۔ بزرگوں نے منع کیا کہ ہمارے قبر پہ مت آنا تو نہیں جاتے، تو ہم مانتے ہیں، اصل میں ہم مانتے ہیں، کسی بزرگوں نے نہیں کہا۔ اور اگر آپ کے والدین، آپ کے بڑوں کا عقیدہ یہی ہے، ان کو سمجھاؤ ابا بڑی محبت ہے، اگر شرک کی حالت میں مر گئے تو ہم آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے، آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اماں اگر شرک کی حالت میں مر گئی تو ہم آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کسی مشرک کے حق میں دعا کرے۔ اس لیے پہلی فرصت میں شرک سے روکو۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، آج افسوس کی بات ہے، منہج سلف کو ماننے والے الحدیث کے اندر میں نے دیکھا اکثر و بیشتر جگہوں پر کیا وہ دعوت تو دور کی بات ہے، رشتہ داری قائم کر رہے ہیں، رشتہ داری قائم کر رہے ہیں، مشرک کے گھرانے میں اپنی بہن بیٹی کو دیتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ جس نے اپنے کریمہ کی شادی مشرک بدعتی کے گھر میں کیا، یاد رکھو تم نے اپنے بیٹی سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ ظاہر تو سوچ رہے تھے بچے، شریعت سے مطابق دیکھا جائے تو رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ مومن اور مشرک کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں شرک سے کمپرومائز کرنے والوں، آج یہی وجہ ہے ہمارے اندر ذلت کی مار پڑ رہی ہے، ہر جگہ سے ذلت۔ بنی اسرائیل کو بھی ذلت کی مار پڑی تھی اسی وجہ سے، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مقدس کے ارشاد فرماتا ہے بنی اسرائیل نے کیا کیا، وہ بچڑوں کی عبادت کرنے لگے،
बछड़ों की इबादत करने लगे, गज़ब मिन रब्बिहिम, इस अमल की वजह से उनके ऊपर गजब नाजिल हुआ, व दिल्लतुम फिल हयाति दुनिया, इस अमल की वजह से दुनिया में दलील हो गए। आज भी हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह के साथ ये भी है वो भी है, ये चोचे में भी है, देवा में भी है, अजमेर में भी है, फलाने जगह भी है, वो भी है, ये अमल रखते हैं, इसी वजह से आज दिल्लत की मार पड़ रही है। यही वजह से अल्लाह के लिए होश के नाखून खोलो, आओ उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आधा मुशरिक, आधा मोमिन, आधा मुनाफिक, आधा मोमिन, आधा नमाजी, आधा बगैर नमाजी, आधा झूठ, आधा सच, आधा हक, आधा बातिल, आधा जायज, आधा नाजायज। हमें ये कीतर बटेर की जिंदगी कब तक जियोगे? क्या सोच रहे हो फिर कोई जिब्राइल आएंगे? नहीं, खलास। यही टूटे फूटे उलमा हैं जिनकी हम नाकदरी कर रहे हैं। अल्लाह के लिए उलमा की इज्जत भी करो। तो ये तीसरी सिफ्त है, मोमिन की पहचान है, वो शिर्क से रोकता है। फिर आगे चलते हैं, मोमिन की पहचान क्या है? नमाज कायम करता, नमाज नहीं छोड़ता है, वही युकीमून अस्सलाह। और याद रखो, नमाज की बड़ी फजीलत सुने होंगे, मैं एक आपको फार्मूला दे रहा हूँ, आप समझा के थक गए। औलाद वालों, हलाल कमाई है तुम्हारी, जितनी गार्जियन है, क्या चाहते हो? काफिर को खिलाना, हलाल की कमाई। अगर तुम्हारा बेटा बेनमाजी है, नाम अब्दुल्ला है, और एक हमारे गैर मुस्लिम भी हैं, नाम उनका कुछ और है, अब मुझे बताओ इन दोनों में फ़र्क क्या है नमाज का? मन तरक अस्सलाह मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझ कर नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया। तो मोमिन और काफिर के दरमियान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। अब मालूम हो गया हमारा बेटा जानबूझ कर नमाज छोड़ रहा है, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, कभी कभार जुमा पढ़ लिया, मालूम हो गया। आप अपनी हलाल कमाई अपने उस बेनमाजी बच्चे पे कैसे खर्च करते हो? मोहब्बत है, बेनमाजी बच्चे से मोहब्बत है। अफसोस की बात है, बेनमाजी बच्चे से मोहब्बत है आपको। नूह अलैहिस्सलाम को भी अपने औलाद से मोहब्बत थी। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तूने वादा किया था हमारे अहल में से किसी को बर्बाद नहीं करेगा, मेरा बच्चा भी मेरे अहल में से है। कहा नूह तुम्हारा बेटा तुम्हारे अहल में से नहीं। अल्लाह अकबर, तुम्हारा बेटा तुम्हारे अहल में से नहीं है। बताओ, आज हम अपने बेनमाजी बच्चों को बैठा के खिला के साड़ कर दे रहे हो उसको, वो ताकि और फसाद करे दुनिया के अंदर। ऐसे बच्चों को टाइट करो। हम सब रियाया हैं, पूछताछ होगी अल्लाह के यहाँ। औलाद दिए थे, 1 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 कहाँ लगाया? एक बेटे को इंजीनियर में लगाया, एक बेटे को मैनेजमेंट में लगाया, एक बेटे को डॉक्टर बनाया, एक बेटे को वकील, सब कुछ बनाया, दीनदार बनाया, नमाजी बनाया, दावत तबलीग के मैदान में एक्सपर्ट बनाया, मारूफ के कामों में आगे बढ़ाया, मुनकरात से रोका। नहीं, हम वसीयत करते हैं, प्रॉपर्टी है बेटा, एक मलिहाबाद में ज़मीन है, 2-3 बेटे हैं तालिब, एक तुम ले लेना, अब्दुर्रहमान, एक हेमरापुर में एक ज़मीन है तुम ले लेना, एक कटौली में है बेटा अब्दुल करीम तुम लेना। वो वसीयत करने वालों, लुकमान अलैहिस्सलाम ने प्रॉपर्टी वसीयत नहीं किया। ओ मेरे बेटे, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे मर जाना, कट जाना, अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना। ये वसीयत करते हो कभी अपनी औलादों को? इल्ला माशाअल्लाह। नमाज कायम करो, बताओ उन्हें, 7 साल के हो जाए बच्चा तो ले आओ मस्जिद में, आगे आ जाए तो पीछे मत भगाओ उसको, हौसला बढ़ाओ उसका। 10 साल का हो जाए ना पढ़े तो पीछो, और अच्छा अब्बा 40 साल में नमाज ना पढ़े तो क्या किया जाए? फिर उन्हें समझाइए, बताइए, उन्हें पीछने का अधिकार नहीं है हमारे पास। औलाद वालों को, औलाद को खास तौर से उन्हें बताएं, और फिर भी ना माने। बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, नौजवान हो गया है, बालिग हो गए, नमाज नहीं पढ़ रहे। बेटियों वालों सुनो, तुम्हारी बेटी अगर नमाजी है, परहेजगार है, अपनी बिटिया को बूढ़ा करके घर में बैठा लो, किसी बेनमाजी के पल्ले मत बांधना। सिर्फ क्या देखे? स्टेटस, पैसा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, कुछ नहीं, सब दुनिया की जीनत है। ये दुनिया सिजुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये मोमिनों के लिए कैद खाना है, हमने आरामगाह बनाकर रख लिया है। काफिरों के लिए जन्नत है, हम उसी रविश पे चल पड़े हैं। मोमिन कैद खाने में जिंदगी गुजारता है। ओ माँ बहन वालों और बेटियों, अगर तुम्हारे बाप भाई जोर करे क्यों कि तुम्हें फला से रिश्ता करना है, लेकिन तुम्हें इल्म हो जाए ये फला जो है ये बेनमाजी है, ये फला जो है इसका दीन से कोई वास्ता नहीं है, हरगिज उसको अपने शरीके हयात ना बनाना, क्योंकि जब तक तुम्हारी इजाजत नहीं होगी बाप भी निकाह नहीं करा सकता।
جب تک تمہاری اجازت رہی ہوگی. یہ جب ہم لاگو کریں گے نا تب تبدیلی آئے گی, صرف سننے سنانے سے نہیں آئے گا. جی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. وقت ختم ہو رہا ہے, تھوڑا سا وقت لیں گے آپ کیونکہ آیت باقی رہ گئی. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, مومن کی ایک نشانی ہے وہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے, ریاکاری دکھاوا نہیں کرتا کہ ہم نے اتنا خرچ کیا اتنا خرچ کیا. ایک ہاتھ سے دیتا ہے, دوسرے کو علم نہیں ہوتا. آج تو حالت دوسری ہے, ہم تو نام نہود کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ, اللہ رب العالمین کیا راستے میں خرچ نہ کرنے والوں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جو اللہ کے راہ میں قرض حسنا دے. سنو, قرض حسنا دے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جو اللہ کے راہ میں قرض حسنا دے, اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں جنت دیتا ہے. قرض حسنا کیا, اللہ کے راہ میں خرچ کریے. ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے پورا باغ خرچ کر دیا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے, تیار شدہ تھے, مارکیٹ میں بیچنا تھا. 1 کلو کھجور خریدو, اجوا کا پتہ چلے گا. وہ کیا دلدار تھے, بیوی بچے والے تھے, پورا زمین درخت شدہ اللہ کے راہ میں دے دیا. کیا جذبہ تھا ان کے اندر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں, اب جب پہنچے گھر بیوی کے پاس, وہ بیویاں بھی اس ٹائم کتنی صابرہ ہوا کرتی تھی اور شوہر کے قدم پہ قدم ملا کر چلتی تھی, ان کا سپورٹ کیا کرتی تھی, ان کا حوصلہ بڑھاتی تھی. پوچھی جب اللہ صحابی رسول جب پہنچے گھر پہ, پتا چلا بچے نہیں ہیں, باغ میں گئے ہیں بچے, وہی درخت کے وہی کھجور کے پیڑ توڑ کے کھجور بچہ کھا رہا, پاکٹ میں رکھ رہا. بچوں کی عادت ہوتی ہے, باغ میں آم توڑنے گئے, کچھ کھائے کچھ پاکٹ میں رکھ لیے. ہاں, تو یہ صحابی رسول دوڑ لگائے, پہنچے باغ کے بعد, دیکھا تو بیوی بچوں کو بلایا, باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ. وہ گھبرا کے باہر آئی, بیوی بچے دونوں. بیوی کہتی کیا ہوا میرے سرتاج, کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ جو باغ اب تک ہمارا تھا, اب یہ باغ اللہ کے راہ میں ہم نے وقف کر دیا. سبحان اللہ. بچے کی طرف نظر پڑی, بچہ منہ میں کھجور دبایا ہوا تھا. صحابی رسول نے منہ میں دیکھا, میرے بچے نے کھجور دبایا ہے. اللہ اکبر, منہ میں انگلی ڈالا اور کھجور نکالا اور باغ میں پھینکا. اللہ ہماری پکڑ نہ کریو, کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا. ہمارے بچے نے اس میں سے باغ میں سے وہ کھجور کھا لیا. جو وقف کر دی, جو اللہ کے راہ میں دے دی, خود کا ادھیکار ختم ہو جاتا ہے. یہ چلے ہیں ادھیکار جتانے کے لیے, ہمارے باپ دادا نے جو پراپرٹی وقف کر دیا اس پر ہمارا ادھیکار ختم ہو جاتا ہے. کوئی وارث اس پر ادھیکار نہیں بن سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے راہ میں وہ دیا گیا ہے. تو یہ ہے صحابی رسول. میرے بھائیوں, اللہ کے راہ میں خرچ کرو. یہ زندگی بڑی مختصر ہے, راضی کر لو. عثمان غنی کو کیوں کہا گیا غنی؟ مالدار تھے نہیں, دلدار تھے, سخاوت والے تھے. ہمارے رسول سخاوت والے تھے, سخی تھے. ہم بھی سخاوت والے بنے, ہمیں سخی بنے, اللہ کے راہ میں خرچ کرے. کنجوسی بخیلی مومن کی نشانی نہیں ہوتی, مومن کی نشانی نہیں ہوتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اس فتن دور میں اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا بھائی غریب ہے, مالداروں, زکات کے اصل مستحق تو تمہارے پڑوسی رشتے دار ہے, انہیں مال دے دے کے مالدار بنا دو. ہم تو کیا کہتے ہیں, جتنا ہو سکے چھین کے کنگال بنا دو. یہ حالت ہے ہماری, جتنا ہو سکے چھین لو. حالت تو یہ ہو گئی, 2 منزل 3 منزل, بیچارے صحن میں دھوپ نہیں پہنچ رہی ہے, 3 4 منزل بنا کے بیچارہ دھوپ کے لیے ترس گیا. مسلمان بھائی, یہ حالت ہم نے کر کے رکھا ہے. اللہ کے لیے تبدیلی لاؤ. تو یہ ایک نشانی ہے. 5ویں آخری نشانی, بات ختم کرتے, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ اکبر. آخری نشانی کیا ہے؟ اللہ اس کا رسول کی اطاعت فرما برداری کرو. کیسے کرو؟ ایک حدیث دیکھتے ہیں. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك بن مسعود رضي الله تعالى عنه فجلس على باب المسجد فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود. اللہ اکبر. جابر رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن. کسی سے کہا اجلسوا, بیٹھ جاؤ. فسمع ذلك بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے. ہمراپور کے واسیوں, آواز پہنچ رہی تو سو. اختلاف ختم کرنے کا یہ فارمولہ دے کر جا رہا ہو, اس حدیث پر عمل کرو. رب کعبہ کی قسم, جب تم اذان دیتے ہو, مسجد کے باہر بورڈ لگاتے ہو, تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. بورڈ میں لکھتے ہو یہ فلا فلا وہابی دیوبندی کے لیے مسجد نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے گھر کو آباد کرنا چاہیے. اللہ کے بندوں کو آنے سے روکتے ہو. تمہیں تف ایسے مسلمانوں پہ, افسوس ایسے مسلمانوں پہ. کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. اس حدیث پر عمل کرو, عمل کرو.
ایک طرف تو کہتے ہیں یا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، کام بیچارہ آ رہا ہے تو روک دیتے ہو، فلا فلا نہ ہے۔ افسوس کی بات ہے، اس حدیث پر عمل کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ایک پیر باہر ہے ایک پیر اندر رکھے ہوئے، غور سے دیکھو، ایک پیر باہر ایک پیر اندر رکھے ہوئے ہیں۔ فسمع دانی بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجلس علی باب المسجد، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہی بیٹھ گئے، جی دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ جو پیر جہاں تھا اس کو اٹھانا گستاخ رسول سمجھا۔ فراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال عبداللہ بن مسعود، جب اللہ کے رسول کی نظر پڑی تو بلا لیا اندر، کہا آپ کو تھوڑی بولا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کا کیا دیکھیے کیا طریقہ ہے ماشاءاللہ، جو پیر باہر تھا نا اس کو اٹھا کر اندر رکھنا گستاخ رسول سمجھا کہ نبی نے کہا، جو کہ ان کو نہیں کہا، کسی اور سے کہا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں ہمارا نام تھوڑی لیا ہے، ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا، آج بھی یہی کرتے ہیں، ہمارا نام تھوڑی لیا ہے۔ یہ صحابی رسول تھے جو پیر جہاں تھا اسٹاپ، فل اسٹاپ، اٹھایا تک نہیں کہ مخالفت نہ ہو جائے نبی کے شان میں۔ اس حدیث سے دو نقطہ ملتا ہے، ایک تو یہ کہ اطاعت فرما برداری صحابی رسول کی طریقے سے ہونا چاہیے، دوسرا نقطہ یہ ملتا ہے خطیب اگر آپ سے کچھ پوچھے آپ خطیب کو جواب دیں گے، آپس میں بات نہیں کریں گے، جمعہ خراب ہوگا۔ یہ دو نقطہ ملتا ہے، یہ ہوتا ہے اطاعت رسول کہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، خلاص وہ پیر آگے بڑھانا گستاخ رسول۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اس کا برعکس، قرآن، حدیث، منہج سلف، اسلاف کا طریقہ، صحابہ کی سیرت سب کھول کھول کر رکھ دیا۔ کیا جواب؟ بات تو صحیح ہے لیکن چونکہ، چنانچہ، if and but، کیونکہ، ایسے ویسے تیسے، ہمارے امام صاحب، ہمارے بزرگ صاحب، ہمارے مفتی صاحب، اتنی بڑی تعداد، اتنے بڑے لوگ، اما قرآن حدیث آگے خلاص نا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے نا سمعنا، ہم نے سنو، واطعنا، اطاعت فرما برداری کرو۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ سمعنا وعصینا، سنتے تھے منہ موڑتے تھے، یہودی والا عمل کر رہے ہو۔ ایک طرف کہہ رہے بات تو صحیح ہے، امام صاحب سے پوچھ لے، امام صاحب جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جہنم سے بچا لیں گے، لات مار دیں گے، کہیں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ میری پیروی نہیں کرو۔ بھائی بزرگ، مفتی، پیر، فقیر، یہ سب دھوکے بازی ہے اسلام کے نام پر۔ اللہ کے واسطے عقیدہ درست کرو، صحابہ کرام کے طریقے سے اطاعت فرما برداری کرو، منہج سلف کو اپناؤ۔ سلف کون؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، ان کا جو چاروں امام کو ہم مانتے ہیں۔ بھائی اصل میں جنہیں تم مقلد کہتے ہو تو وہ تو اصل میں مانتے ہیں، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جہاں صحیح حدیث مل جاتا ہے امام صاحب نے کہا وہ میرا مذہب ہے، ہم صحیح حدیث لے لیتے ہیں، امام صاحب کی بات چھوڑ دیتے ہیں، تو مان کون رہا ہے؟ وہی بات آ گئی، امام کو مانتے ہو کی نہیں مانتے، رسول کو تو مانتے ہو کی نہیں مانتے، بزرگوں کو تو مانتے ہو کی نہیں مانتے۔ اس فرق کو جس دن سمجھ لو گے ہمرا پور کے واسطے اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ 6 علامت ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، 6 علامت مومن کی پہچان، جو محروم ہو کے لاسٹ میں آئے ان کے حق میں دعا کرو اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ اول ٹائم پہ آئے۔ بولو آمین۔ ہاں توفیق فرمائے اللہ رب العالمین۔ یہ میں بولو اس لیے بولتا ہوں کہ آمین بولو تاکہ دیکھے تو نہیں، سو تو نہیں رہے ہو کہیں، سو ہاں جمعہ میں آتے کچھ نیند پورا کرنے کے لیے، ورنہ بولو آمین بولنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بولو آمین، یہ اس لیے بولے کہ تاکہ جگ جاؤ۔ تو پہلی نشانی کیا بتایا؟ آپس میں ہمدردی، آپس میں نرم دلی، آپس میں محبت، بھائی چارہ۔ دوسری نشانی معروف کا کام کرنا، توحید کی دعوت دینا۔ تیسری نشانی منکرات سے روکنا، شرک سے روکنا۔ چوتھی نشانی نماز قائم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، اپنی بہن بیٹی کا نکاح نمازی توحید والے گھرانوں میں کرانا۔ پانچویں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، بخیلی کنجوسی نہ کرنا۔ چھٹی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرنا جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بولو۔ ابھی ہم نے نقطہ بیان کیا کہ خطیب جب پوچھے تو آپ جواب دیجئے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ انشاءاللہ عمل کرو گے اللہ کے لیے تبدیلی لاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان اتحاد پیدا کر دے، اللہ ہمیں اختلاف سے بچا لے، اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو ان کی حفاظت کر کہ وہ مرتد نہ ہو، وہ دین کا تعلیم دلانے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے میں جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دے، جتنے ہمارے مومن بھائی بہن بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دے، جو مقروض ہیں اللہ انہیں قرض سے نجات دے دے، جو تجارت میں پریشان ہے اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرما دے، اللہ جو بیٹی والے ہیں ان کو رشتہ جو نہیں مل رہا ہے اللہ انہیں دیندار گھرانہ ان کو عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے جو بھی صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں اللہ ہم نے بے شمار گناہ کیا ہے، اللہ تو غفور و رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تیری بات سن رہے ہیں، تیرے محبوب کی بات سنے ہیں، اللہ اس پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں۔ اللہ ہم جو نماز ابھی پڑھیں گے اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ جتنے بھائی بہن یہاں آئے ہم سب کی مغفرت کرتے ہوئے ماں آل و عیال وتھ فیملی جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت کریمہ کا ایک لاسٹ کا ٹکڑا رہ گیا تھا، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ انہی پر رحم فرمائے گا، یہ تھا کہ چھ علامت تھی، یہ 6 علامت جو اپنے اندر لائے گا تو اللہ کہتا اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے گا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورؤوف رحيم السلام